دیوبندی مذہب کا یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی اس وقت خاموش ہیں، مگر کچھ دن سے دیوبندی مذہب کا دوسرا یوٹیوبر جس کی وجہ سے اپنا یہ چینل رد باطل ریئیکشن بنایا گیا ہے، وہ جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی حرکت میں ہیں، اور میری خاموشی کو انہوں نے شاید اپنا کمال سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اب تک ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیوز کا برائے نام جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اپنے دیوبندی ویورز کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دے کر کسی طرح ان کے دل کو تسکین دینے کی نادان کوشش کی ہے، ان تمام ویڈیوز کو میں نے دیکھا ہے۔ ان ویڈیوز میں جواب کیا دیا ہے اس پر زیادہ کچھ بولوں گا نہیں، بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق آپ حضرات کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ باقی فیصلہ آپ کے ذمے چھوڑ دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ دیوبندی مذہب میں جواب کس کو کہتے ہیں، آیا وہ جواب ہوتا ہے یا مذاق۔ مثلا کل جو ویڈیو جناب راغب قاسمی نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اس کا تھمبنیل یہ ہے، اور یہ ویڈیو کتنے منٹ کی ہے دیکھیے، 11 منٹ 14 سیکنڈ کی، اور ہمارے چینل کی جس ویڈیو کا یہ جواب دیا ہے اس ویڈیو میں، وہ ویڈیو کتنے منٹ کی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، 9 منٹ 24 سیکنڈ کی ہے، یعنی 2 منٹ سے بھی کم میں جناب راغب قاسمی دیوبندی نے جواب مکمل کر دیا ہے۔ مگر سامعین کرام ایسا نہیں ہے۔ دراصل جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی اپنے چینل کے ویورز کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور جواب کے نام پر ہمارے چینل کے ویڈیوز کے صرف انہی حصوں کو اپنی ویڈیو میں دکھاتے ہیں جن کا جواب ان سے بن پڑتا ہے، بلکہ بعض حصے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جسے یہ دکھانے کو دکھا تو دیتے ہیں مگر اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے، بس اپنی ویڈیو کے تھمبنیل پر ہمارے چینل کے ویڈیوز کے تھمبنیل لگا کر اس پر کراس کا نشان لگا دیتے ہیں، اور جیسے روتے ہوئے بچے کو جیسے تیسے تسلی دے دی جاتی ہے، ٹھیک ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی اپنے دیوبندیوں وہابیوں کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ چلیے اس ویڈیو میں جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی کی چالاکیوں بلکہ نادانیوں کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، ویسے تو جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی کو ابھی اور بھی چھوڑے رکھنے کا میرا ارادہ تھا، مگر آج ہی مجھے یہ کمنٹ ملا، اور اس سے قبل بھی کئی بھائیوں نے اس طرف توجہ دلائی جس کا مجھے پہلے ہی سے علم تھا، اور جواب تو بہرحال دینا ہی تھا، لیکن چونکہ ہمارے احباب نے جب حکم دے ہی دیا ہے تو اب میں اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی کی ویڈیو میں جواب کے نام پر کیا نادانی کی گئی ہے اسے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ حالانکہ ارادہ یہ ہے کہ حسب معمول جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی کی پوری ویڈیوز کا جواب دوں، جیسا کہ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی ویڈیوز کا جواب دیتا ہوں، اسی طرح راغب قاسمی دیوبندی وہابی کی ویڈیوز کا بھی جواب دوں۔ اور آج کی یہ ویڈیو جواب نہیں بلکہ صرف جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی کی ان نادانیوں کی جھلک دکھانے کے لیے ہے جو انہوں نے جواب کے نام پر کی ہے۔ باقی پوری ویڈیو کے جواب کے لیے انتظار کریں۔ اس ویڈیو میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جواب کے نام پر جناب راغب قاسمی وہابی نے کیا نادانی کی ہے اور کیسے دیوبندیوں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی کیسے بیوقوف بنایا ہے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھیں اور سنیں کہ ہمارے اس رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے والوں کو، یعنی ہمارے سنی بھائیوں کو، جناب راغب قاسمی وہابی نے کیا کہا ہے۔ اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کے ماننے والے جن کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے اور جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں، اندھ بھکت ہو چکے ہیں، وہ آ کر کے اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ اس کا دھندا بھی چلوا رہے ہیں اور اس کی دکان بھی چلوا رہے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، سن کر یقیناً آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، مجھے بھی بہت زیادہ آیا، بلکہ اب بھی ہے، مگر بجائے غصے سے مغلوب ہو کر کچھ بھی کہہ دینے کے اس وہابی جناب راغب قاسمی کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آپ ہمیں رضا خانی نہ کہیں، ورنہ ہم آپ کو پاخانی کہنا شروع کر دیں گے، مگر اس وقت تو جانے کہاں گم ہو گئے، اب نکلے ہیں، تو پھر ایک بار تنبیہ کر دیا ہوں کہ آئندہ آپ ہم سنیوں کو رضا خانی کہنا چھوڑ دیں، ورنہ رد عمل کی صورت میں ہم سنی آپ دیوبندیوں کو پاخانی کہنا شروع کر دیں گے، پھر ہم سے شکایت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ رہی بات میرے نام کی کہ جس کے ذریعے مجھے آپ مخاطب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کے نام سے مخاطب کریں، جیسے میں آپ کو آپ کے چینل کے نام سے مخاطب کرتا ہوں۔
امید ہے اگر آپ بدفہم اور ضدی ہٹ درم نہیں ہوں گے تو آئندہ ہمیں رضا خانی کہنا چھوڑ دیں گے، ورنہ پھر پاخانی بننے اور سننے کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ نام کوئی مقامی یا علاقائی لیول پر نہیں ہوگا بلکہ عالمی سطح پر ہوگا، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے جناب راغب قاسمی، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یعنی آپ دیوبندیوں وہابیوں کو پاخانی کہنا اس قدر مشہور کر دیا جائے گا کہ پھر آپ لوگوں کو اتنا افسوس ہوگا جس کا کوئی اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہوگا۔ اور اسے دھمکی نہ سمجھے جناب راغب قاسمی، بلکہ اسے مشورہ سمجھے، پیار سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اور پھر آپ نے ہمارے سنی بھائیوں کو اندھ بھکت کہا ہے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، جس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کے ویڈیوز دیکھنے والے ہرگز بھی اندھ بھکت نہیں، بلکہ آپ کے دیوبندی ہی اندھ بھکت ہیں، جو آپ کے نام پر زندہ باد کے نعرے آپ کی ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں لگاتے ہیں۔ اور بھی کئی وجہ ہے جسے میں انشاءاللہ تعالی تفصیلی جواب والی ویڈیو جب بناؤں گا تو اس میں بیان کروں گا۔ بہرحال آپ نے اندھ بھکت کہہ کر یقیناً ہمارے ویورز پر آپ نے زیادتی کی ہے، جس پر آپ کو ہمارے سنی بھائیوں سے معذرت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے آپ اس وقت غصے میں رہے ہوں اور اسی وجہ سے آپ نے کہہ دیا ہو، مگر اگر آپ معذرت کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں گے۔ امید تو نہیں ہے کہ آپ معذرت کریں گے، مگر ممکن ہے آپ بات سمجھ لیں اور معذرت کر لیں، اس وجہ سے میں نے کہہ دیا ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب آگے دیکھیں یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، دیکھیے اس ویڈیو کو آپ۔ اور پھر انصاری بلال نے مزار والوں سے مانگنے کو بھی شرک کہا، حالانکہ میں نے کئی ویڈیو میں ان دیوبندیوں کو ان کے گھر کا آئینہ دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ صاحب مزار سے تو آپ کے گھر میں بھی مانگا جاتا ہے، اور وہ بھی ما فوق الاسباب۔ اس پر دو حوالے آپ حضرات کی خدمت میں یہاں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے فضائل اعمال، جلد دوم اور صفحہ نمبر 793 ہے۔ اس پر دیکھیں دیوبندی مذہب کے شیخ الحدیث جناب زکریا کاندھلوی لکھتے ہیں کہ سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا، 3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے منبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا دادے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے آ کر مجھے جگایا اور لکڑی کے ایک پیالے میں سرید، اس میں خوب گھی اور گوشت اور بہت سی خوشبوئیں پڑی ہوئی تھیں، مجھے دیا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے آگے کی بات اگلے صفحہ پر ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، مگر اس واقعے سے سامعین و ناظرین آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھوک کی شکایت کی اور اسپیشل کھانے کی فرمائش کی۔ اگر صاحب مزار سے مانگنا شرک ہے تو سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی مذہب کے شیخ الحدیث جناب زکریا کاندھلوی نے مشرک کیوں نہیں کہا؟ اور اب تک کے دیوبندی اس واقعہ کو فضائل اعمال میں لکھ لکھ کر چھاپتے رہے، کسی نے بھی ان کو مشرک کیوں نہیں قرار دیا؟ کیا یہ کمنٹ کرنے والا انصاری بلال بتائے گا؟ چلیے سامعین، اب یہ کتاب دیکھیے جس کا نام ہے امداد المشتاق اور اس کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ اس پر اشرف علی تھانوی، جسے دیوبندی مذہب کے لوگ اپنا حکیم الامت کہتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے پڑھیں۔ لکھا ہے کہ میرے حضرت کا ایک جلحا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں بھی پچھلے واقعے کی طرح ما فوق الاسباب مانگا گیا ہے، لیکن دیوبندیوں وہابیوں کے حکیم الامت نے مانگنے والے کو مشرک نہیں کہا۔ اب فیصلہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے دیوبندیوں وہابیوں کو خود کر لینا چاہیے کہ بات کس کی درست ہے، آج کل کے متعصب دیوبندی وہابی مولویوں کی یا ان کے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت اور شیخ الحدیث کی۔ بہرحال سامعین و ناظرین، ثابت ہو گیا دیوبندیوں کی کتابوں کے حوالے سے کہ مزار والوں سے مانگنا شرک نہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے۔
حالانکہ اس حوالے کا جو تعلق ہے وہ مدد مانگنے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ نیچے اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کو یہ دکھا بھی نہیں کہ ایک کرامت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے اس حوالے کا جواب اور اس عبارت کا جواب اپنی اس والی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے۔ اگر آپ کو تفصیل سے دیکھنا ہے تو آپ اس والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ بس میرے دیے گئے 2 حوالوں کا جواب اس وہابی جناب راغب قاسمی نے صرف اور صرف یہ دیا، جیسا کہ آپ نے بھی سنا، کہ اس حوالے کا جو تعلق ہے مدد مانگنے کے تعلق سے نہیں، بلکہ نیچے یعنی امداد المشتاق نامی کتاب میں جہاں یہ واقعہ لکھا ہے وہیں حاشیہ کے نام پر لکھا ہے کہ یہ من جملہ کرامات کے ہے۔ حالانکہ سامعین، اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ واقعہ کرامت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا اعتراض واقعہ پر تو ہے ہی نہیں، میرا اعتراض تو اس مانگنے والے پر ہے کہ مانگنے والے نے اپنی محتاجی بیان کر کے صاحب مزار سے دستگیری کی جو فریاد کی، میرا اعتراض اس فریاد پر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ کر شرک کے مرتکب ہوئے کہ نہیں۔ جواب تو جناب راغب قاسمی کو اس کا دینا تھا، نہ کہ واقعے کا، لیکن جناب نے اپنے دیوبندیوں کو بڑی چالاکی سے بیوقوف بنا کر بہلا پھسلا کر سمجھا دیا کہ لو میں نے جواب دے دیا۔ حالانکہ میرا اعتراض اب بھی بدستور اسی شان سے قائم ہے، کیونکہ کرامت سے روزانہ وہ پیسہ ملنا تو ہو سکتا ہے، مگر اس فریادی کا فریاد کرنا، صاحب مزار سے مانگنا، یہ تو کرامت نہیں ہے نا؟ یا یہ بھی کرامت ہے؟ اگر کسی ولی کے مزار پر ولی سے مانگنا کرامت ہے تو راغب قاسمی صاف صاف بتا دے کہ ہاں صاحب مزار سے مانگنا بھی دیوبندی مذہب میں کرامت ہے، پھر میں ان کو ان کے گھر کی زبردست سیر کراؤں گا۔ یہ تو ہوا سامعین و ناظرین امداد المشتاق والے حوالے پر جناب راغب قاسمی وہابی کی نادان کوشش کا آسان سا جواب۔ لیکن سامعین، آپ نے غور کیا کہ حوالے میں نے ایک نہیں بلکہ 2 دیے تھے۔ امداد المشتاق کا نادان اور بچکانہ جواب تو جو بھی دینے کی کوشش جناب راغب قاسمی وہابی نے کی وہ تو کی، مگر دوسرا حوالہ فضائل اعمال کا جو دیا تھا اس کا تو جواب اس نے دیا ہی نہیں۔ کیا وہ بھی کرامت تھی؟ اس میں آپ نے سنا کہ نماز پڑھ کر بجائے اللہ رب العزت سے فریاد کرنے کے اس بزرگ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بھوکا ہوں اور فلاں چیز کھانے کی خواہش ہے۔ اس کا تو جناب راغب قاسمی وہابی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ بنا ڈکار لیے ہی اس کا جواب ہضم کر لیا۔ سامعین و ناظرین، یہ صرف ایک جھلک ہے جس میں کئی نادانیاں آپ نے اس وہابی جناب راغب قاسمی کی ملاحظہ کی۔ ایسے ہی دوسری ان تمام ویڈیوز میں جن کے جواب اس وہابی راغب قاسمی نے دیے ہیں، ایسے ہی ہاتھوں کی صفائی سے کام لیتے ہوئے اپنے دیوبندیوں کو بیوقوف بنا کر سمجھا دیا کہ لو میں نے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کا جواب دے دیا۔ کیا اسی کا نام جواب ہے؟ جس میں جواب کے نام پر اپنی حماقت دکھائی اور چالاکی دکھائی اور بکواس کر کے چل دیے۔ اگر اسے ہی دیوبندی مذہب میں جواب کہتے ہیں تو مبارک ہو دیوبندیوں کو ایسا جواب اور ایسا انوکھا مجیب۔ ویسے سامعین و ناظرین، اسی ایک ویڈیو سے آپ کو کافی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس وہابی جناب راغب قاسمی نے کیسا جواب دیا ہوگا بقیہ ویڈیوز میں۔ اب اس پر مزید ویڈیوز بنائی جائے یا نہیں، یہ آپ حضرات ہی بتائیں کمنٹ باکس میں، اور ویڈیو کو لائک کر کے خوب شیئر کریں تاکہ سنیوں کے علاوہ دیوبندیوں کو بھی خوب اچھی طرح پتہ چل سکے کہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے مقابلے میں کون آیا اور جواب کے نام پر اس نے کیا کیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو کو لازمی خوب شیئر کریں آپ حضرات۔